السلام علیکم۔ آج ہم نظم شکوہ کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ پہلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقبال نے یہ نظمیں کیوں لکھیں اور ان کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب میں موجود جو نظم ہے شکوہ، اس کے چوتھے بند کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے امتیں۔ امتیں کہتے ہیں کسی پیغمبر پر ایمان لانے والے یعنی اس کے پیروکار، عجز والے یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، مست مئے پندار غرور کی شراب میں مدہوش یعنی مغرور، کاہل کہتے ہیں سست کو یا کام چور کو، غافل بے خبر، بیزار ہونا یعنی اکتایا ہونا، اغیار غیر کی جمع یعنی بیگانے یا مخالفین، اور برق بجلی ہوتی ہے اس سے مراد، لیکن یہاں پر اقبال کی مراد اس سے مصیبتیں ہیں۔ اب اس کی تشریح میں علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ باقی قوموں کی جو نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں باقی نبیوں کی امتیں بھی موجود ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں یعنی گناہ کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق بات جان لینے کے بعد بھی تیرے محبوب کو آخری نبی نہیں مانا، اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ لیکن اس بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ ان قوموں میں ایسے بھی ہیں جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں یعنی عجز والے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ بے شک انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، لیکن ان قوموں میں ایسے لوگ بھی تو ہیں جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کی حدود میں رہتے ہیں اور عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہی قوموں نے طاقت کے نشے میں یا طاقت کے بل بوتے پر سینکڑوں اقوام کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، یعنی یہ جو اقبال کہہ رہے ہیں نا مست مئے پندار بھی ہیں یعنی غرور کی شراب میں مدہوش مغرور، وہ کیسے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی اس طاقت کے نشے میں مختلف اقوام کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی جانوں کا معصوم جانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو اقبال کا اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو امتیں ہیں جو تیرے محبوب کے لاکھوں امتیوں کو جو ہے وہ موت کی نیند سلا چکی ہیں، اور بین الاقوامی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے، یعنی دوسری اقوام میں گناہ گار لوگ بھی ہیں اور طاقت کے نشے میں یہ اقوام جو ہے یہ ڈوبی ہوئی ہیں۔ پھر اگلے مصرعے میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، یعنی اس میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ انہی امتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سست ہیں، کاہل ہیں، کہ انہوں نے اصل حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خدا کا اصل پیغام کیا ہے، اور جاننے کی کوشش بھی کی تو تیرے بنیادی اصولوں سے وہ غافل رہے ہیں۔ ان طاقتور قوموں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تیرا نام سنتے ہی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے تو ان کا خالق و مالک ہی نہیں ہے۔ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان امتوں کی بڑی سے بڑی غلطیاں بھی نظر انداز کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ان امتوں کی بڑی سے بڑی غلطیاں بھی تو انہیں نظر انداز کر دیں، اور تیری تمام تر جو رحمتیں ہیں وہ غیروں پر ہو گئیں یعنی غیر اقوام پر ہو گئیں، جنہوں نے صرف تیری اور تیرے محبوب کی ذات سے انکار کیا۔ اور آج اس دنیا میں جو کفار ہیں
وہ سپر پاور بنے ہیں، اور سپر پاور ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، اور جتنی مصیبتوں کا شکار ہے وہ مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں دنیا میں۔ امید ہے کہ آپ کو اس بند کی تشریح کی سمجھ لگی ہوگی۔ مزید اشعار کی تشریح دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھیں۔